جہاں تک تعلق ہے حضرت حسن کا، تو حضرت حسن نے صرف اس لیے کہ امت کا مزید خون نہ بہے، اور میں یہ سیاست نہیں چاہتا، میں دستبردار ہوتا ہوں۔ جو لوگ حضرت حسن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ان کو دستبردار ہونا سیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس جملے پہ ذرا غور کیجئے، جو لوگ حضرت حسن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں انہیں دستبردار ہونا چاہیے، یہ مجھے پوری طرح سے سمجھ نہیں آ رہا ہے کس کی طرف بندہ اشارہ کر رہا ہے؟ کہیں ندوہ والوں کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہا ہے کہ وہ لوگ یہ ندوہ والوں کی طرف، ندوہ والوں کی طرف اشارہ ہے کہ ندوہ والے ندوہ کی ذمہ داری سے بلال حسنی اور جو حسنی، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دستبردار ہو جائیں اور یہ جا کے ندوہ پہ قابض ہو جائیں۔ اتنا بڑا فسادی آدمی ہے یہ، حسین رضنوں کا نام لے گا تو فتنے فساد کی بات کرے گا، اور حسن رضنوں کا نام لے گا جو صلح پسند تھے، اور ان کا نام لے کے دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تم عمل کرو، حسن کی طرف نسبت کرتے ہو۔ بھائی تو کیوں نہیں دستبردار ہو رہا؟ بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر وہی عمل کریں گے جن کا نام حسن ہو یا جو فیملی سے ہو۔ بھائی پورے مسلمان جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر شخص کو حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے اسوے پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو بھیا تم ہٹ جاؤ نا، اور تم کو بھگا رہے ہیں، تم ہٹ جاؤ، تو اس کو کھدیڑ رہے ہیں، بندہ جا ہی نہیں رہا ہے، اور ندوہ والوں سے کہہ رہا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے کردار پہ عمل کرو، دستبردار ہو جاؤ، ہٹ جانا چاہیے، اس کو لے آ کے ان گدیوں پہ بٹھا دو۔ بھائی کتنا عجیب آدمی ہے کہ آدمی حسن رضی اللہ عنہ کا نام لے کے اور کرسی پہ بیٹھنے کی خواہش ظاہر کرے۔ بتائیے مطلب حدیث سے کیسا ٹیڑھا استدلال ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کا جو اسوہ ہے، وہ جو حدیث ہے، وہ تو یہ سکھاتی ہے کہ بھی آپ دستبردار ہو جاؤ۔ یہ شخص دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ تم دستبردار ہو جاؤ، اور جا کے کرسی پہ بیٹھے گا، اور اپنے آپ کو جو اہل بیت کی کا پیروی کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ندوہ والوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، کرسی چھوڑ دو، ہمیں وہاں پہ بیٹھنے دو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح حضرت حسن نے حکومت چھوڑ دی، ان کے ہاتھ میں تھی، وہ حضرت علی کے بعد خلیفہ راشد تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اچھا، ایک پوائنٹ اور بتا دوں یہاں پہ، یہ جو کہہ رہا نا ندوہ والوں سے کہ چھوڑ دو ہٹ جاؤ، تو چھوڑ دو ہٹ جاؤ اور اس کی جگہ پہ اس کو لا کے بٹھا دو۔ دیکھیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا، لیکن کیوں چھوڑا؟ کیونکہ سامنے معاویہ تھے۔ اگر معاویہ نہ ہوتے، جیسا کوئی فسادی ہوتا سلمان ندوی، تو تھوڑی چھوڑتے، یعنی چاہے جس کے ہاتھ میں دے دیتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی کہا گیا نا کہ خلافت چھوڑ دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد رسالت ہی میں، اپنی حیات ہی میں ان کو یہ تاکید کی تھی۔ مستند احمد کی صحیح روایت ہے کہ منافقین تم سے کہیں گے چھوڑ دو، مت چھوڑنا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے کہیں گے چھوڑ دینا۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے معاویہ تھے، ان کے لیے وہ چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے معاویہ نہیں تھے، وہ منافقین تھے، بدماش لوگ تھے، تو ان بدماشوں کے کہنے پہ نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ شخص بھی بدماشی کر رہا ہے اور یہ کہے کہ ندوہ چھوڑ دو، ہمارے حوالے کر دو، تو اس کے حوالے تھوڑی کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا کہ سارا برباد کر دے، تیا پاچا کر دے سب کا۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔